السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ سعد بھائی مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ دو ایسے لفظ ہیں جن کا آخر تو ملتا ہے پر شروع نہیں ملتا۔ مثال کے طور پر ایک طرف ہیں ایتھیسٹس اور ایک طرف ہیں ایکسٹریمسٹس۔ یہ دو ایسے لوگ ہیں یا دو ایسی پاورز ہیں جو پل کر رہی ہیں لوگوں کو اپنی طرف۔ ایک طرف لادینیت ہے جو دین سے دوری کے سبب پیش آ رہی ہے، جسے ایتھیزم کی طرف ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے اس کا مینٹل رجحان نظر آتا ہے، اور دوسری طرف ایکسٹریمزم ہے جس میں فنیٹک قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے دین میں اس قدر غلو کیا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ان میں برداشت کا مادہ تو نیگیٹو میں ہے، اپنے علاوہ ہر ایک کو کافر سمجھتے ہیں اور قتل کے درپے ہیں اور فتنہ و فساد کا بازار گرم کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ دو ایکسٹریمز ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک طرف ہم نے ایک ایسی پیڑھی پروان چڑھائی ہے جس کے اندر ہم نے اتنی نفرتیں انڈیلی ہیں کہ اس نفرت کو انڈیلنے کے لیے انہیں کوئی میڈیم چاہیے۔ یا تو انہوں نے ایکسٹریمزم کا میڈیم اختیار کر لیا ہے یا انہوں نے ایتھیزم کا میڈیم اختیار کر لیا ہے۔ ایتھیزم کا میڈیم کیسے اختیار کیا؟ جبکہ اتنی نفرتیں ہم نے ڈالی کہ وہ متنفر ہو گئے، دین سے ہی متنفر ہو گئے، دین والوں سے متنفر ہو گئے، اور دین سے ہم نے ان کو اتنا دور کر دیا ہے کیونکہ دنیا پہ ہم نے اتنا زیادہ فوکس کیا۔ ہم نے سکسیس کو ڈیفائن کیا ہے دنیا سے۔ جو دنیا میں سکسیسفل ہے وہ سکسیسفل ہے، جو دنیا میں سکسیسفل نہیں ہے وہ سکسیسفل نہیں ہے۔ یہ جب ہم سائیکالوجی بچے کو پڑھاتے رہے پیڑھی بہ پیڑھی، اب انگریزوں کے زمانے سے یہ بات چلی آ رہی ہے، اب انگریزوں کو گئے ہوئے بھی 75 سال ہونے والے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں انگریزوں کے زمانے سے یہ پٹی ہم پڑھا رہے ہیں کم سے کم 150 سال سے، تو 6 7 8 پیڑھیاں تو اسی میں گزر گئیں، اور اب جو پیڑھی آ رہی ہے اس کا فوکس سکسیس آف لائف کیا ہے کہ انسان دنیا اور دنیا کے معاملات میں سکسیسفل ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بھئی تمہیں تو دنیا کی زندگی میں بڑا اثر اور بڑی رونق نظر آتی ہے، لیکن آخرت اصل میں کون سی جگہ ہے جو خیر بھی ہے اور ابقا بھی ہے؟ لیکن تمہیں اٹریکٹ کرتی ہے دنیا، کیونکہ دنیا میں ہم نے زینت رکھ دی ہے، لیکن اس زینت سے بچتے وہی ہیں، زاہدوں والی زندگی وہی گزارتے ہیں جن کا فوکس تقوی پر ہوتا ہے۔ تو ہم نے تقوی کا عنصر تو نکال دیا۔ پہلے ہم نے کہا کہ یار لڑکا ہے، چلتا ہے جو کرتا ہے، تو لڑکے کی تو ہم نے حصی مار دی، اس کی غیرت صرف گھر کی عورتوں کے لیے جاگتی ہے، دوسروں کی عورتوں کے لیے نہیں جاگتی۔ پھر ہم نے یہ حیا آنکھوں سے بھی لے لی، پھر بے حیائی اتنی عام کر دی کہ عورت ہو مرد ہو بے حیائی عام ہوتی چلی گئی، بے باکی عام ہوتی چلی گئی۔ بے باکی کو، بے حیائی کو کانفیڈنس کا نام دے دیا گیا ہے، ماڈرنزم کا نام دے دیا گیا ہے، یعنی انسان پستی کی طرف جا رہا ہے، ہم اس کو کہہ رہے ہیں اخلاقی طور پر پستی کی طرف جا رہا ہے، ہم اس کو کہہ رہے ہیں ماڈرن ہو گیا۔ اپنی اقدار کو پامال کر دینا، دین کے اصولوں کو توڑ دینا، یہ کوئی ماڈرنزم نہیں ہے، یہ تو کمبختی ہے، بدبختی ہے، یہ تو گراؤ ہے، اتار نہیں ہے، یہ تو مطلب چڑھاؤ نہیں ہے، یہ تو گراؤ ہے۔ تو اب چڑھاؤ کا لفظ ہم دے دیتے ہیں ایک چیز کو جو اتار ہے، تو مینٹل ہی بالکل اپروچ ہی بدل جاتی ہے۔ وہ اس کو کسی نے کہا نا، شاید اقبال نے کہا کہ خرد کا نام جنوں اور جنوں کا نام خرد رکھ دیا۔ عجیب بات ہے نا، اپنی مرضی سے کسی چیز کو بھی سٹینڈرڈ بنا دیتے ہیں اور پھر سب اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ دیکھیں نا آج کل وہی حال ہے، ٹرینڈنگ ویڈیو، سب ٹرینڈنگ ویڈیوز بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بھئی چڑھتے سورج کی پرستش ہو رہی ہے، مجھے مشہور ہونے کے لیے کوئی ٹرینڈنگ کام کرنا ہے، چاہے وہ ٹرینڈنگ کام کیسا ہی ہو، اس میں مجھے ناچنا پڑے، گانا پڑے، گھر کی عورتوں کو دکھانا پڑے، عورتیں بھی ناچیں اور عورتیں بھی جو ہیں وہ بے حیائی کی باتیں کریں، مرد بھی بے حیائی کی باتیں کریں۔ ٹرینڈنگ ہے جی، ویوز چاہیے، لائکس چاہیے، فالوورز چاہیے، سبسکرائبرز چاہیے، اس کے نام پر کچھ بھی کرو، کتے کی طرح زبان نکال کر بھاگنا بھی پڑے تو بھاگو۔
اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہی آوا جو ہے بگڑا ہوا ہے، کیونکہ اندر سے مردہ ہو گئے ہیں، کیونکہ پیڑھی در پیڑھی یہی مردہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ مردہ بن کے رہو. دل کے ویرانے میں اگر خوشی چاہیے تو دنیا کی سکسیس سے آ سکتی ہے. حالانکہ مسلمان کیا دعا کرتا ہے، وہ کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ مسلمان کی دعا ہے کہ باری تعالیٰ دنیا میں حسنہ اور آخرت میں بھی حسنہ. دنیا کی حسنہ کیا ہے کہ ایمان والا ہوں، ایمان پر موت آئے، ایماندار رہوں، ایمان کو پھیلاؤں، میرے اہل و عیال پر محنت کروں، انہیں ایمان ہی کی تعلیم دوں، حتی الامکان کوشش کروں کہ جب تک سانس میں سانس ہے دین کے کسی اصول کو نہیں توڑوں. اور اے باری تعالیٰ تو برکت عطا فرمانے والا ہے، وہ برکتیں ہمیں عطا فرما دے کہ ہمارے رزق میں برکت دے دے، تیرے آگے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا کے رکھنا. باری تعالیٰ خواب میں حضور کا دیدار ہو جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ سب سے بڑی حسنہ ہو گئی. اور آخرت کی کامیابی آخرت کی حسنہ ہے، اور اس میں سب سے بڑا انعام اللہ کا دیدار ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ وہ حسنہ ہے. ہم مانگتے تو ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پر نگاہ کیا ہوتی ہے پتہ ہے؟ گاڑی مل جائے، بنگلہ مل جائے، کروڑوں کا بینک بیلنس ہو جائے. یہ حسنہ ہے ہماری نظر میں. ایمان حسنہ نہیں ہے، ایمان دولت نہیں ہے، کیونکہ معیار بدل گیا ہے. جب معیار بدل گیا ہے تو پھر یہ حرکتیں تو ہوں گی. تو ایک طرف ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے انہیں پش کیا ہے دنیا سے دور، مطلب دین سے دور دنیا کی طرف پش کیا ہے. اور دوسری طرف اتنی نفرتیں پیدا کر دی گئی ہیں کہ لوگ فنیٹک ہو گئے ہیں ذہنی طور پر، اور دل میں بالکل نفرت بھرے ہو گئے ہیں کہ بس نہیں چلتا، کیا کر دیں. تو نتیجتاً آتنک کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، فساد فی الارض کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں. اب ان دونوں ایکسٹریمز کے دوران، کیونکہ اس فنیٹک ایکسٹریم کو میڈیا کی لائم لائٹ مل رہی ہے، کیونکہ وہ جو دشمنان اسلام ہیں انہیں ہائی لائٹ کر کے بڑا اچھا موقع ملتا ہے اسلام کے اوپر انگلی اٹھانے کا کہ دیکھو مسلمان تو ایسے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ مٹھی بھر لوگ ہوں گے. اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو بالکل دین چھوڑ چکے ہیں، یا بالکل اس دھاج پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ چھوڑ دیں گے. انہیں بھی بڑی لائم لائٹ ملتی ہے ان لوگوں کی طرف سے جو آلریڈی چھوڑ چکے ہیں. کیوں میڈیا کو تو پرپس سرو ہو رہا ہے نا ادھر، ان دا نیم آف فریڈم آف اسپیچ، ان دا نیم آف فریڈم آف ایکسپریشن، یہ تمام معاملات ہو رہے ہیں. تو اب بیچ میں جو شخص رہ گئے ہیں جن کی تعداد بہت زیادہ ہے، پر انہیں جانتا کوئی نہیں، ان کی سنتا کوئی نہیں، کیونکہ انہیں لائم لائٹ نہیں ملی. انہوں نے کبھی محنت ہی نہیں کی کہ ہم خود ایک لائم لائٹ بنائیں، ہم خود ایک سٹینڈرڈ ہوں، ہم سٹینڈرڈز فالو نہ کریں، ہم سٹینڈرڈز ہوں. مسلمان ایک سٹینڈرڈ ہو کہ جس کی طرف لوگ دیکھیں کہ ہاں بھئی یہ سٹینڈرڈ ہوتا ہے. اور یہ تھا معاملہ. یہ کوئی میں ایسی بات نہیں کر رہا کہ کوئی انوکھی بات ہے، انہونی سی بات ہے. ایسا تھا. جب مسلمان عروج پر تھے تو یہ بھاگے ساری دنیا کے لوگ آتے تھے علم سیکھنے کے لیے. بغداد ایک علم کا شہر تھا. اسپانیہ، وہاں پر آپ 900s میں اسٹریٹ لائٹس ہوتی تھیں. بے شک آئل سے اس کو جلاتے تھے، لیکن اسٹریٹ لائٹ کا کانسیپٹ 900s میں اسپانیہ میں موجود تھا، جبکہ یہ 1400 کے اراؤنڈ لندن میں آیا تھا. تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے وقت سے کتنے آگے پلاننگ کرتے تھے. اور وقت کے ساتھ ساتھ ہم کہاں آ گئے ہیں آپ جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. ریسرچ تو ہمارے پاس زیرو کے برابر ہے، اور باتیں کرا لیں آپ بڑی بڑی. اور اب آپ یہ دیکھیں نا، بحث و مباحثے آپ دیکھیں کس قدر بحث مباحثے ہو رہے ہیں ہمارے ہاں. لیکن مقصد کیا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ بحثیں اتنی علمی بحثیں ہیں جن کو ہم نے دین کا اساس بنا لیا ہے کہ جو عام انسان ہے وہ کہتا ہے یار مجھے تو اس میں سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہا، میں کدھر جاؤں.
میں اگر مسجد جاؤں تو طنز ملتا ہے، اور اگر مسجد والوں جیسا بن جاؤں تو خاندان والے جینے نہیں دیتے، خاندان والا بن جاؤں تو مسجد والے طنز کرتے ہیں، ایک عجیب کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے پھر؟ بڑا سمپل ہے، بہت سمپل ہے۔ دین کی اساس کو پکڑ لو، دین کی فنڈامنٹل فاؤنڈیشنز کو پکڑ لو۔ بنی الاسلام علی خمس، بنی الاسلام علی خمس، 5 جو چیزیں ہیں نا جو میرے پیارے نبی نے بتائی ہیں، کیا ہے؟ کلمہ شہادت، وہ تو آپ پڑھ چکے ہیں اس لیے تو ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے؟ دوسری چیز نماز کی پابندی، نماز پہ محنت کرو، نماز پہ محنت کرو، نماز سیکھو، نماز کے آداب پراپر طریقے سے پڑھنا، اس کے اندر جو پڑھ رہے اس کے مطلب، یہ موٹی موٹی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں لوگ آتے ہیں بحث کریں، جی بخاری کی روایت، بخاری کی روایت، اس کے اندر یہ آ گیا، تاریخ میں یہ آ گیا، حضرت امیر معاویہ نے یہ کر دیا، حضرت علی نے اس کے جواب میں یہ کیا، حضرت علی اور حضرت عباس کے درمیان یہ کانورسیشن ہوئی، لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ آپ نعرے لگوا لیں، لبیک 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 کے نعرے لگوا لیں، نماز نہیں پڑھتے۔ بڑے بڑے جلوسوں میں ساری ساری رات رہیں گے پر نماز نہیں پڑھتے۔ یعنی وہ جو دین کی اساس ہے اسے چھوڑ دیا۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی اپنے ٹارگٹ کو چھوڑ کے، نصب العین کو چھوڑ کے، ضروریات و فرائض و واجبات کو چھوڑ کے ادھر ادھر جا رہا ہے۔ اور افسوس کے ساتھ میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں جنہیں نماز کی ترغیب دی تو مجھے آگے سے کہنے لگے جی میں درود پڑھتا ہوں۔ وہ اللہ کے بندے، درود پڑھنا بہت اچھی بات ہے پر نماز کا متبادل نہیں ہے۔ تو ایک یہ آوا بگڑا ہوا ہے ہمارے ہاں کہ ہم نے خود پک اینڈ چوز کر لیا، جو سہولت میں وہ کر لیں گے۔ زکوٰۃ ڈنڈی مار جاتے ہیں، جو پیسے والے ہیں ڈنڈیاں مارتے ہیں زکوٰۃ میں۔ اور رمضان کے روزے، لوگوں کا ادھر سے بھی رجحان ہٹتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے۔ محنت کرو اپنے اہل پر، یہ کہنے کا مقصد ہے، محنت کرو اپنے اہل پر۔ ان کو ایک ایسا شخص بناؤ جو فنیٹک بھی نہ ہو، کہ ایکسٹریمسٹ قسم کا آدمی بھی نہ ہو، نہ اسے اس قسم کا آدمی بناؤ کہ دین سے بالکل لا تعلق کر دو، کہ نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ قرآن کا، قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا۔ ایسے مسلمان بھی ہیں قرآن نہیں پڑھنا آتا ان کو۔ اور ایسا نہیں کہ ان کے پاس کوئی ایسا کمیونزم کا زمانہ تھا کہ وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ایسے مسلمانوں کو میں جانتا ہوں جن کے اوپر ایسا سخت وقت گزرا ہے کہ آپ گاؤں میں قرآن نہیں رکھ سکتے تھے، کسی کے پاس قرآن نکل آئے نا تو اسے جیل ہو جاتی تھی۔ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، کسی نماز پڑھتے دیکھ لیا گیا نا تو اسے سزا ہو جاتی تھی۔ لیکن انہوں نے پھر بھی اپنے دین کی کسی نہ کسی طرح حفاظت کی، اس لیے تو آج مسلمان ہیں اور مجھ سے مسجد میں مل رہے ہیں۔ لیکن اس طرح کے حالات بھی نہیں تھے، لیکن لوگوں نے محنت ہی نہیں کی، پرواہ نہیں کی۔ لیکن دیکھو اب بھی دیر نہیں ہوئی ہے۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد علوم دینیہ حاصل کیے ہیں، قرآن کے کئی پارے حفظ کیے ہیں، مدارس میں جا کے ایوننگ پروگرامز میں علماء بنے ہیں۔ وہ آج وہ قرآن پڑھا رہے ہیں لوگوں کو، آج وہ عربی گرامر پڑھا رہے ہیں لوگوں کو، آج ان کے اسٹوڈنٹس آگے لوگوں کو پڑھا رہے ہیں۔ تو یہ نہ خیال کرنا کہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے۔ محنت کرنے کے لیے کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، تو خدا کے لیے اپنے ابھی وقت ہے کہ سنبھل جاؤ، اپنے آپ کو ان ایکسٹریمزم سے بچاؤ۔ ایک طرف اتنی ایکسٹریمزم ہے کہ دین کے نام پہ فساد ہو رہا ہے، اور دوسری طرف اتنی ایکسٹریمزم ہے کہ دین کو چھوڑ چکے ہیں یا چھوڑنے کی نہج پہ بیٹھے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا اتنی رچ بس گئی ہے۔ اندازہ کرو نا اس سے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کے لیے کیوں کہا تھا؟ جب ایک آدمی ان میں مر گیا تھا اور اس کی موت کو وہ چھپا رہے تھے کہ قاتل کون ہے، تو اللہ نے گائے ہی ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا؟ کوئی بھی چیز ذبح کر سکتے تھے، بکری ذبح کر دیتے، بکرا ذبح کر دیتے، شیپ ذبح کر دیتے، لیکن گائے کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں گائے کی محبت رچ بس گئی تھی۔ ان لوگوں میں سے جن لوگوں نے گائے کی پوجا کی تھی وہ تو نہیں رہے تھے،
لیکن باقی لوگوں کے دل میں گائے کی تعظیم ضرور آ گئی تھی، اور پھر فرعون کے پاس رہ کر بھی گائے کی تعظیم آ گئی تھی، کیونکہ ان کے ہاں گائے مقدس تھی۔ تو اس مقدس تعظیم کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا گائے ذبح کرو، اور وہ آگے پیچھے ہو کہ گائے نہ ذبح کرنی پڑے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی اپنے اندر یہ جو نفس پرستی آ گئی ہے نا، اسے ختم کرنا پڑے گا۔ جب تک ختم نہیں کریں گے تب ادھر سے بھی نہیں بچ سکتے اور ادھر سے بھی نہیں بچ سکتے، کیونکہ ہم تو کبھی اسلام یوز کرتے ہیں، اسلام کو استعمال کرتے ہیں ہم، کہ ہم دوسرے کو دین میں پچھاڑ سکیں، ہم اس لیے دین کو استعمال کرتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جو موسیٰ علیہ السلام کو نصیحتیں کی تھی، جو میں نے آپ کو بتائی تھیں ایک الگ درس میں، کہ علم حاصل کرو، اس لیے نہیں کہ تم دوسروں پر اپنی علمیت قائم کر سکو، اس لیے علم حاصل نہ کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کس کس بات کو روئیں، کس کس بات کو روئیں۔ بس میں آپ سے یہی التجا کرتا ہوں کہ پلیز جو بنی الاسلام علی خمسن ہے نا، کلمہ شہادت، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، حج اگر استطاعت ہو تو کرنا، ان پر فی الحال کنسنٹریشن کرو۔ ساتھ ساتھ قرآن کریم پڑھو، اس کا مطالعہ روز کرو، ایک آیت ہی صحیح، نہ سمجھ آئے تو تفسیر کی کتاب پڑھ لو، نہ سمجھ آئے تو کسی صاحب علم سے پوچھ لو، لیکن خدا کے لیے مشکل بحثوں میں نہ پڑو۔ مجھے بھی لوگ اتنی لمبی لمبی بحثیں بھیج دیتے ہیں، میرے پاس وقت بھی نہیں ہوتا ان بحثوں کو دیکھنے کا، گھنٹے گھنٹے کے میں مناظرے دیکھتا رہوں، پھر آپ کو میں اس کے اوپر اپنا تجزیہ دوں۔ میرے پاس یہ ساری چیزوں کو، میرے پاس اور بہت سارے کام ہے کرنے کے لیے یار، ان میں تو سبھی لگے ہوئے ہیں، یہی تو دکھ ہے، اسی سے تو نکالنا ہے آپ کو، کیونکہ لوگوں نے اساس چھوڑ دیا ہے، جو بیسس ہیں وہ چھوڑ دیے، بیسک انفارمیشن نہیں پتہ لوگوں کو، بڑے بڑے مسئلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مسئلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، علمی ابحاث میں پھنسے ہوئے ہیں، اور ضروریات دین سے فارغ ہیں۔ تو خدا کے لیے اپنے فرائض اور واجبات کو سمجھو، حقوق العباد کو سمجھو، حقوق اللہ کو سمجھو، اور تمہاری اپنی جانوں پر جو حق ہے ان کو سمجھو، اپنی بیسک سٹرونگ کرو، فاؤنڈیشن فنڈامنٹلز بناؤ، اپنے جڑیں مضبوط ہونا درخت کی تو پھر ہوائیں کچھ نہیں بگاڑتی اس کی، لیکن اگر جڑیں کھوکھلی ہوں تو پھر ایسے گر جاتا ہے۔ تو خدا کے لیے اپنے ایمان پر کام کرو، ایمان پر کام کرو۔ یہی وجہ ہے کہ ہر جمعے کو سورہ کہف جو پڑھتے ہیں نا، اس میں پہلا جو سبق ہے وہ ایمانیات کا ہے، ان لوگوں کو ایمانیات ہی کا سبق دیا گیا اس کے اندر۔ تو خدا کے لیے اپنی زندگیوں میں اس چیز کو لے کر آؤ کہ ہم نے ایمان اپنا اتنا مضبوط کر لینا ہے کہ بڑے بڑے چٹانوں سے ٹکرا جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔